آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جو انہیں پریشان کر دیتے ہیں۔ جو بھی شخص اسلام نہ لایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کفار کے گھرانے میں پیدا ہوا، نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، وہ وہیں کے ماحول کو دیکھ کر پلا بڑا کہ بعد میں شرک کرتا رہا، اسی طرح مر گیا، کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ کیا یہ انصاف لگتا ہے؟ اسی طرح قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت یہودی کہا کرتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کی آسمانی کتب کا مطالعہ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کئی بات یہ نظر نہیں آتی کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ قرآن کا بیان غلط ہے؟ اسی طرح ایوولوشن کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیا یہ بات قرآن کے مطابق ہے؟ اسی طرح اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، لیکن جدید علوم کو دیکھتے ہیں تو کئی ارب سال پہلے یہ کائنات بنی ہے۔ تو قرآن کا دعویٰ درست یا یہ جدید علوم کا دعویٰ درست؟ قرآن کے دعوے کے مطابق انسانی تخلیق میں پہلے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے۔ جدید علوم کا دعویٰ یہ ہے کہ ہڈیاں اور گوشت ایک ساتھ بنتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ حقیقت کے خلاف ہے۔ ایک بات بہت زبان زد عام ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، کیا یہ بات درست لگتی ہے؟ پہلے انسانوں کی عمریں ہزار برس کی ہوا کرتی تھیں، جبکہ جدید علوم کو دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کا رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ اسی طریقے سے بہت سارے سوالات اور اعتراض ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہوں گے، آپ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن منزل تک نہیں پہنچتے ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ پریشان نہ ہوں، یقیناً ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن پاک دیتا ہے۔ ہم نے اس طرح 50 موضوعات تیار کیے ہیں اور آپ کی تشنگی دور کرنے کے لیے، آپ کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ہم نے ماہ رمضان میں ایک کورس کا اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جوابات لیں اور خود اپنے اندر وہ صلاحیت بیدار کریں جس سے نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے سامنے کوئی اعتراض آتا ہے آپ اس اعتراض کو قرآن پاک کے علم سے دور کر سکتے ہیں، تو آئیے ہمارا یہ کورس ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا سر، کبھی کبھی اسٹڈی کرتے ہوئے دماغ چکرا سا جاتا ہے، الگ الگ موقفات ملتے ہیں، دلائل دونوں ہی اپنے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ کس طریقے سے فیصلہ کرے، یار یہ عالم بات درست کر رہا ہے یا یہ عالم بات درست کر رہا ہے۔ اب سوال آیا ہمارے پاس، وہ سوال ضروری ہے آج کے دور کے حوالے سے، کہ ہمارے ہاں آج قبروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کتب کے اندر ہمیں دونوں باتیں مل جاتی ہیں، کئی علماء کرام تو اس کا بالکل رد کر دیتے ہیں اور کئی علماء کرام ہیں وہ اس کا دلائل بنا رہے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب انسان کیسے فیصلہ کرے کہ چادر چڑھانے والا موقف درست ہے، چادر کو غلط کہنے والا موقف درست ہے، ہم کس طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں، بالکل جو دلیل وزنی ہوگی، جو بات قرآن سنت کے مطابق ہوتی ہے اس کو چنا جاتا ہے، یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے۔ صحیح۔ اور بہت سے مسائل ایسے ضرور آتے ہیں کہ جہاں پر جواز تو بن ہی جاتا ہے نا۔ آپ کے سامنے کوئی بھی چیز آئے، اگر آپ بولیں کہ میں فلاں جملے کو فلاں جملے کے ساتھ جوڑ کر اس کو جائز بول دوں تو بن سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن وزن دیکھنے کے لیے بہت سے اصول ہیں جن کو علماء متعین کرتے ہیں۔ جیسے یہ جو مسئلہ ہے میں اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب کبھی کوئی اختلاف آپ کو ملے، اس کام کی نوعیت کو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ جو کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پھر اختلافات ہو رہے ہیں، یا پہلے تھا ہی نہیں، بعد میں کسی زمانے میں شروع ہوا اور جس کو دونوں طرف کے علماء قبول کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بعد میں ہی شروع ہوا۔ صحیح۔ اگر اس نوعیت کا مسئلہ ہے، جیسے قبر پر چادر چڑھانا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو علماء اس کو جائز قرار دیں گے یا جو منع کریں گے، دونوں کے نزدیک متفقہ طور پر یہ 5ویں یا 6 صدی ہجری سے معاملہ شروع ہوا، یعنی دونوں علماء متفق ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں یہ رسم نہیں تھی، یہ عمل نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ صحیح۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، صحیح۔ لہٰذا دونوں علماء متفق تو ہوں گے یہ کام نیا شروع ہوا۔ صحیح۔ اختلاف اب یہ بنے گا کہ اس کام کو بدعت سیئہ کے زمرے میں ڈالیں یا کئی لوگ کہیں گے کہ بدعت حسنہ کے زمرے میں ڈال دیں۔ اس اختلاف کو جب بھی دیکھا جائے تو آنکھیں بند کر کے یاد رکھ لیجئے گا، سب سے پہلا کہ اگر علماء کا اختلاف ہو رہا ہے بدعت سیئہ اور حسنہ کے زمرے تو اس کو سیئہ سمجھ کے آپ سائڈ پر ہو جائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے آپ، اچھا، احتیاطاً بھی، چاہے وہ حسنہ بن رہی ہو نہ بن رہی ہو، صحیح۔ کیونکہ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اگر تو، کیونکہ اجتہاد ہے، حسنہ نہ ہوئی تو۔ دوسرا اس کے اندر یہ پہلو بھی دیکھا جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک کام ہے، چلو ٹھیک ہے 6 صدی ہجری سے نکلا، کئی علماء کے موقفات اس میں آ گئے کہ حسنہ ہے، ٹھیک لگ رہا ہے، جائز لگ رہا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس کو
حسنہ قرار دینے سے فسادات میں اضافہ ہوا یا اصلاح میں اضافہ ہوا لوگوں کی، یہ دوسرا نقطہ دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قبرستان میں بھی چادر چڑھا دی کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پہ چادر، اس سے آگے آج دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے تو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، آج ہم دیکھیں گے تو ایک نہیں سینکڑوں چادریں چل رہی ہوتی ہیں، پھر چادریں بھی وہ چل رہی ہوتی ہیں جن پہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر انہی چادروں کا کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے۔ پھر علماء خود اب تقریریں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں اتنی چادریں کیا، ایک چادر کی اجازت تھی، یہ کیا ہو گیا، ہزار ہزار کہاں سے چادریں چڑھا رہے ہو۔ لیکن کیا علماء کی تقریروں سے اب یہ کام رک رہا ہے؟ نہیں۔ تو یہ دو سٹیپس دیکھ کر کے پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس قول کو چننا چاہیے۔ لہٰذا یہ چادر چڑھنے کے معاملے کے اندر بھی ہر طبقے کے علماء کے موقفات ملیں گے۔ فقہ حنفی کے بھی بہت سے علماء ہیں جو اس کو بدعت کہتے تھے، فقہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، اور کئی ایسے ہیں جو صوفی مشرب سے جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے وہ کہیں اجازت بھی نکالتے ہیں۔ تو اس کے اندر راجح قول یہی بنتا ہے جتنے فسادات ہیں کہ لوگ اب اس حد تک آگے چلے گئے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان معاملات کو بند اور بدعت ہی قرار دینا چاہیے۔ درس نظامی کے طالب علموں کے لیے آپ نے اچھی تمہید قرار دے دی کہ پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کام دور نبوی میں، دور صحابہ میں تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو پھر ہم کہیں گے بھئی روایتوں کا اختلاف ہے، اس کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور اگر نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا تو بدعت حسنہ یہ صحیح ہے ہی کہیں گے، لازمی سی بات ہے بدعت تو ہوئی کیونکہ دور نبوی میں نہیں تھا۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتا دیا۔ اچھا، اب جس طریقے سے میں تھوڑی سی تفصیل آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ جو علماء کرام اس کو جواز کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیوں وہ اس جواز کی طرف چلے گئے جبکہ دور نبوی، دور صحابہ میں یہ کام نہیں تھا، تو اس طرف کیوں چلے گئے وہ؟ دیکھیں کوئی اس پہ دلیل، شرعی دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بھی شرعی دلیل نہیں ہے، صرف یہ کہ ایک ضرورت کے تحت علماء نے اس کی اجازت دی تھی جو زیادہ سے زیادہ دلیل بنتی نظر آتی ہے۔ اچھا، اور ضرورت یہ تھی کہ اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں، بھائی ایک دور ایسا آ گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بے ادب ہو گئے تھے قبرستان کے معاملات میں۔ اچھا، قبروں پہ کھیلنا، چڑھنا، کودنا، پیشاب کر دینا، تو ایک بے ادبی کا ماحول بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر علماء کرام نے جو لکھا آتا ہے کتابوں کے اندر، انہوں نے کہا کہ کوئی اوپر ایک چادر وادر کوئی ایسی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کیونکہ قبر کی بے ادبی کرنے کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا، توہین کرنا یہ بھی منع ہے۔ صحیح۔ تو بھائی لوگ احتیاط کریں صرف بے ادبی کرنے سے، لہذا یہاں ایک ضرورت کے تحت چادر رکھی گئی تھی، وہ ضرورت کرتے 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 آج تو ایک شرعی منصب سا بن گیا ہے، جی ہاں، وہ فی نفسی ہی مستحب نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اللہ کے قریب کرنے والا کام نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ باقی اگر آپ بولیں قرآن پاک نے کوئی تعلیم دی، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بالکل کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس کے بالکل خلاف آپ کو نظر آئیں گی۔ صحیح، اچھا سمجھ تو گئے ہوں گے ناظرین اس موقف کو، لیکن پھر بھی آپ مختصر یہ بیان کر دیجئے کہ جو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، بالکل انکار کرتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت قریمہ رہی تھی، اور وہ یہ اللہ رب العزت جس چیز سے ممانت کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممانت پر عمل کروانے کے لیے جو اسباب ہوتے تھے ان سب پر پابندیاں لگوایا کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے قرآن پاک نے سب سے زیادہ زور دیا ہے شرک کے حوالے سے کہ وہ بالکل اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول چیز ہی نہیں ہے۔ انسان جانتے بوجھتے ہوئے خالق کا اقرار کر کے اور اسی کی مخلوق میں سے ایک کو چن کے کہ یہ بھی برابر ہے، اس سے زیادہ توہین اللہ کی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ شرک جو ہے یہ بالکل قابل قبول چیز ہی نہیں ہمارے دین میں، تو وہ کتنی مظاہر ہیں کہ جن سے شرک پھوٹتا ہے، وہ سب دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا قبرستان یا قبر کے معاملات ایسے ہیں جو ہر شریعت کے اندر یہیں سے غلو ہوتا ہے اور کفر و شرک تک انسان چلا جاتا ہے۔ مردوں کے جو معاملات ہیں یہی اصل ہے کفر و شرک تک لے کے جانے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی مثال سب سے سر فہرست آتی ہے کہ ان کے صالحین کا انتقال ہو گیا، لوگ قبروں پہ جاتے تھے، یاد کرتے تھے، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ پھر وہ رسمیں بننا شروع ہو گئی، ان کی تصاویر بنا لی گئی، پھر وہ تصاویر کو رکھ کے ایک نشاط پیدا ہوتا تھا، ان کو اچھا لگتا تھا، نماز پڑھتے تھے، پھر وہی بت بن گئے، پھر وہی سامنے آ گئے، پھر انہی کی عبادتیں شروع ہو گئی۔ تو قبور کے معاملے کے اندر غلو یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے کفر اور جس سے شرکیہ معاملہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں تبلیغ کا آغاز کیا یہی معاملات تھے۔ قبور کے اندر زینتیں کرنا، آسائشیں کرنا، بڑے بڑے اشعار لکھ دینا، یہ ان کی رسمیں تھیں۔ لہٰذا یہی وہ دروازہ تھا جس سے سارے کفریہ شرکیہ معاملہ جنم لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر پابندی لگوائی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر جس وقت ظاہر مسلمان قوت کے اندر ایک ریاست قائم ہوئی،
یہ تمام تجاوزات جو تھے ان کو گروا دیا تھا نبی پاک علیہ السلام. اسی سنت کو، اسی عمل کو صحابہ آگے لے کر بھی گئے، اور انہوں نے بھی جب جب دیکھا کہ جہاں پر غلو ہو رہا ہے قبور کے معاملات کے اندر، وہ سب گروا دیا کرتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے نص فرمائی کہ قبروں کو سجانا بالکل نہیں اجازت، ان کے اوپر جو نا مزارات بنا دینا، بنا جسے کہتے ہیں علن کو، اس کی بالکل اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا. اور یہ چیز قرآن پاک کے عین مطابق بنتی ہے کہ ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے کے جانے والا عمل ہو، جس میں غلوف کر کے انسان کے نظریات خراب ہوں، تو وہ دروازے اللہ کے نبی علیہ السلام بند کر دیا کرتے تھے. اچھا سر، یہ معاملہ کب سے شروع ہوا؟ جیسے اسلام نے تو یہ کہا بھئی یہ قبرستان ہے، مسلمانوں کا قبرستان ہے، لہذا سب کی تدفین وہیں پر ہوگی. پھر یہ الگ الگ مزارات کیسے بن گئے؟ بالکل اکیلے بڑے میدان میں جا کر ایک مزار بن جاتا ہے. جتنے مزارات دیکھتے ہیں بھئی اتنی بڑی جگہ ہے، وہاں پر ایک مزار ہے. تو یہ کب سے شروع ہو گیا کہ جناب الگ چیزیں؟ سر مسئلہ یہ قبر پرستی کا جو نشہ ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم ضرور کروا دیا، لیکن یہ نشہ اوائل دور سے لے کے آج تک کبھی ختم ہی نہیں ہوا. کچھ جاہلیت کے ایسے امور ہیں جو ہماری طبیعتوں کے اندر اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ہم اس کے اثر کو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. میں حیرانی علی آپ کو بات بتاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خود جملہ منقول ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس وقت کے حکمران جو تھے، انہوں نے ایک ایکشن لیا مکہ کے اندر اور دیگر جگہوں کے اوپر کہ بھائی جتنی بھی قبور میں اب تجاوزات ہو چکی ہیں، بنا علی القبور ہو چکے ہیں، مزارات جسے ہم کہتے ہیں بن چکے ہیں، یہ سب گرواؤ. امام شافعی کہتے ہیں ہماری سامنے سب مزارات گرے ہیں. اور امام شافعی کا ایک جملہ منقول ہے، میرے شہر کے جتنے بھی علماء تھے سب متفق تھے، ٹھیک کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے امام شافعی سے، جملہ منقول ہوا. لیکن میں جو اس سے سمجھا ہوں، وہ آپ شاید توجہ نہ جائے، امام شافعی کو بہت زیادہ صدیوں بعد تو نہیں آئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں بھی تجاوزات ہوئی، ان کے دور میں بھی بنا علی القبور ہوئے، سجاوٹوں کے معاملات ہوئے، حکمرانوں نے سارا گرا دیا. اور تمام علماء نے کہا کہ آپ نے، اس کا مطلب وہ نشہ تو اوائل دور میں بھی پیدا ہو چکا تھا. صحیح. یہ نشہ کیوں نہیں جاتا، یہ نہیں آج تک سمجھ میں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نصیحتیں کیا تھی جب اس دنیا سے مبارک وفات ہوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری نصیحتیں کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ قبر کے حوالے سے، اللہ میری قبر کو بھی ایسا نہ کر دینا وسنن یعبد، کہ یہ ایسا ایک منظر بن جائے کہ لوگ یہاں آئیں اور عبادتوں میں لگ جائیں. صحیح. اس خوف تھا یہ آخری نصیحت تھی میرے نبی علیہ السلام. مطلب اندازہ کریں، سب سے آخر میں انسان وہ بات کرے گا، بڑی جامع بات ہوگی جس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے. لیکن اس آخری بات کو بھی ہم لوگ توجہ میں نہیں لا رہے. ہم قبرستان کے معاملات میں غلوف در غلوف. ظاہر ہے علماء ملوث نہیں ہوتے، علماء تو سمجھاتے ہیں، لیکن عوام سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اسے کہا جاتا ہے قبر پرستی کا نشہ. یہ ایسا امر جاہلیت ہے، اس وقت بھی تھا اور بعد میں بھی ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا، معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ قبروں کو وہ عبرت کی جگہ رہنے نہیں دیا گیا. قبروں پہ سجاوٹیں ہیں، بالکل وہی جو بڑے بڑے محلات میں کام ہوتے ہیں، رنگ و روغن کرنا، اس کے اندر شیشے کا کام بھی کروا دیا. حتیٰ کہ آج ہم دیکھتے ہیں تو مزارات پر اے سیوں کا اہتمام کر دیا گیا سر، اندر 4 اے سی لگے ہوئے ایک مزار پر. تو یہ جو سجاوٹ کی کہانیاں ہیں، یہ کیا اسلام سر متفقہ طور پر فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو آپ پڑھ لیں، چاروں ائمہ کرام متفق گزرے ہیں اس بات پر کہ قبور محل زینت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرق کر دیا تھا. اچھا. زمانہ جاہلیت کے اندر قبور کو سجایا جاتا تھا، قبروں کو سجا دیا، اس کے اوپر بڑے بڑے اشعار لکھے، شان و شوکت کے اشعار لکھے. یہ رواج تھا زمانہ جاہلیت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو یکسر توڑا، اس کے مقابلے میں اپنی سنت قائم کی کہ قبر وہ بغیر زینت کے ہوں گی، وہ محل عبرت رہنا چاہیے. کیوں؟ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ جاؤ جا کر سیرو فی الارض فانظروا، جا کر کے زمین میں گومو قوموں کو دیکھو، ان کے مردہ حال شہروں کو دیکھو، قبرستان، فاعتبروا یا اولی الابصار، جا کے عبرت حاصل کرو. یہ قرآن کی اصل تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی اصل کے اوپر قبرستان کو رکھا، تمام زینت ختم کر دی. تو لہٰذا قبرستان محل زینت نہیں ہے. یہ جملہ متفقہ تمام فقہا کا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہوئی، پھر وہی زمانہ جاہلیت کے معاملات ہم دوبارہ لے آئے. آج آپ کسی بھی مزار میں اگر جاتے ہیں سر، آپ جتنی سجاوٹ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، قبر سجی ہوئی ہے، آس پڑوس سجا ہوا ہے، مسحریاں پوری کی پوری بنی ہوئی ہیں، سری مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں.
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا پیراگراف اگر آپ بولیں اپنے استاد کا پڑھا دوں. آپ اس میں دیکھیں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اگر مطالعہ کریں یا دیگر بہت نپے تلے الفاظ میں گفتگو کی ہے، لیکن میں محمد بن صالح عثیمین صاحب کے چند جملے آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں المقبرہ دور الاموات لیس دور للاحیاء، کہہ رہے ہیں یہ شہر، یہ جو گھر ہے یہ مردوں کا ہے، زندوں کا نہیں. حتیٰ تزین و تشید، کہہ رہے حتیٰ کہ ہم اس کو مزین کریں یا سجائیں، ایسا نہیں، وہ مردوں کی جگہ ہے. آگے کہہ رہے ہیں وَيُكْتَبَ عَلَيْهَا الْكَلِمَاتُ الرَّسَائِي، اور جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا کوئی مر جائے بڑے بڑے اشعار اس کی شان و شوکت کے اندر لکھ دینا، کہا کہ یہ چیزوں کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا. وَإِنَّمَا هِيَ دَارُ أَمْوَاتٍ، یہ مردوں کا گھر ہے. يَجِبُ أَن تَبْقَى عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، اس کو اسی حالت کے اندر رہنا چاہیے. حَتَّى يَتَّعِظَ بِهَا مَن يَمُرُّ بِهَا، جو بھی یہاں سے گزرے اس کو عبرت کا حصول و آخرت یاد ہے. صحیح، یہ ہے مقصد میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو زمانہ جاہلیت کی اس سنت کے خلاف کی تھی نبی علیہ السلام نے. آئے کہہ رہے ہیں وَإِذَا فَتَحْنَا الْبَابَ لِلنَّاسِ لِيَقُومُوا بِتَزْيِينِ الْقُبُورِ وَتَشْيِيدِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا صَارَتِ الْمَقَابِرُ مَحَلًّا لِلْمُبَاحَاتِ. انہوں نے کہا یہ دروازہ آپ کھول کے تو دیکھو ایک دفعہ لوگوں کے لیے کہ قبروں کو سجا دیا جائے اور ایسی زبردست قسم کی جگہ. انہوں نے کہا لوگ وہاں تک چلے جائیں گے، آپ روک ہی نہیں سکیں گے بعد میں ان کو. بہرحال یہ بہت پیارا انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور آخر میں یہ بھی ذکر کیا ہمیں دو چیزوں کی اجازت نہیں ہے: قبرستان کو سجاوٹوں میں ڈال دینا، اس کے اندر بنا کرنا، اور دوسرا ان کی توہین کرنا. دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا اور ایک درمیان کا رستہ رکھا تھا. اسی چیز کے اوپر تمام ائمہ بھی متفق رہے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے، بہرحال راہ سنت کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا سر، ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، نام لینا پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں، لال شہباز قلندر. وہاں پر جا کر میں نے دیکھا تو سر وہ جو مطلب بے حیائی کے معاملات ہیں، شرکیہ معاملات، لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں. اب ہم جب یہ باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سامنے سے جواب یہ آئے گا بھئی علماء کرام اس کا رد تو کر رہے ہیں بیانات میں. سر پرابلم یہ ہے کہ اب رد کرنے کا فائدہ کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. مطلب ایک غلطی عام اتنی ہو گئی ہے کہ علماء بھی رو رو کر تھک گئے ہیں، نہیں قابو ہو پا رہا اس پر، پھر لوگ آ کر روزانہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلمان اپنے کراچی کے اندر کے قریب مزارات میں بھی جب گزر رہے ہوتے ہیں مزار سے تو یوں کر کے گزر رہے ہوتے ہیں یا یوں سلامی عرض کر رہے ہوتے ہیں، یا جب دروازے پہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر والے جو حصہ ہوتا ہے اس کو یوں ہاتھ لگا. دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ علماء منع کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ علماء بالکل منع کرتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن لوگ نہیں رک رہے. طواف کے معاملات ہو رہے ہیں، سجدوں کے معاملات سامنے دکھنے میں آتے ہیں، اور اس قدر رسومات ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سر اب کس طرح روک تھام کی جائے؟ بھائی علماء تو منع کر رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ سر وہی کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ٹرین کیا تھا. کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آخری وصیتیں کی تھیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ ہماری قبر کے ساتھ بھی غلو کے معاملات نہ ہو جائے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو بند کر دیا. اچھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر ایک کو اجازت بھی نہیں دیا کرتی تھیں آنے کے لیے. چیدہ کسی کو اجازت دیتی، کوئی اندر آتا چلا جاتا، وہ بھی چیدہ کو. لیکن کئی کتب کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ چند لوگوں کو اجازت دی. وہ اندر آئے تو ان کی نظر پڑ گئی ام المومنین کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے ساتھ کچھ غلو کا معاملہ کیا، جیسے برکت کے لیے مٹی شٹی لے لینا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، اس ٹائپ کا کچھ عمل کیا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل پابندی لگا دیا، اندر کسی کو بھی نہیں آنے دیتی. صحیح. بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اگر وہ خوف نہ ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کر کے گئے، اظہار فرما کے گئے تھے، تو میں میرے نبی علیہ السلام کی قبر انور کو بھی بالکل اوپن کر دیتی، جو آئے زیارت کرے. انہوں نے کہا نہیں، اس خوف کی وجہ سے ہم نے بند کر دیا. سب مسئلہ سمجھیے گا، مسئلہ یہ سب سے اعلیٰ جگہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شریف ہوگی. اگر اس کو بند کر دیا گیا اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ غلو میں نہ پڑیں، تو سر آج اگر لوگ غلو میں پڑ چکے ہیں میں کیسے روکوں؟ ایک ہی طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ میرے دماغ میں کوئی طریقہ نہیں آتا. اب بند کریے، تمام مزارات بند کیے جائیں گے اور پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، ان کو اس قدر زبردست طریقہ کار سے دین سکھایا جائے کہ 100% اطمینان ہو کہ کوئی بھی شخص کل کو قبرستان جائے تو وہ غلو کا مرتکب نہیں ہو. اتنا اطمینان اور اعتماد آئے تو ان کو اجازت دی جائے کہ جائیں بھی آپ. مجھے اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا. آپ سمجھا کے دیکھ لیں، ہر ایک نے جواز بنائے ہوئے. ہمارے یہاں موقف چلتا ہے، میں نے خود سنا ہے الحمدللہ، بلکہ بہت سے بریلوی علماء کے زبانی میں نے یہ سنا ہوا ہے، وہ باقاعدہ فرماتے ہیں 4 ہاتھ
دور کھڑے ہو، یعنی قبر کے بالکل قریب جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے، 4 ہاتھ دور، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک مزار آپ دکھائیں مجھے جہاں 4 ہاتھ دور فاصلے سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ بالکل قریب جائیں گے، بوسہ کریں گے. کتنا شدید اس میں بھی اختلاف ہو رہا ہے قبر کو چومنے کے بارے میں اور دیگر معاملات چلتے ہیں، لیکن آپ نہیں روک پا رہے ہیں. ہمارے فتاوی، ہماری زبان کام نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم شاید اس حکمت کو نہیں سمجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی صحابہ کرام کو اور انہوں نے عمل کیا تھا. اچھا، ہمارے کچھ مسلمان ہیں آج کے دور میں، ہمیں یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ سالانہ جب ان کا عرس آتا ہے نا بزرگ کا، تو وہ اس پر ایک دن اہتمام کرتے ہیں کہ مزار کا غسل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غسل مزار. رسم ہو رہی ہے بھئی یہ. اب کیا ہوتا ہے، مزار کو اچھا خاصا دھوتے ہیں اچھے خاصے پانی سے، پھر وہ وہاں کے مریدین جو ہے نا وہ پانی لے جاتے ہیں اپنے گھر پر برکت کے لیے. یہ فلاں پیر صاحب کے مزار کا غسل ہے. تو اب یہ معاملہ شریعت میں جو شریعت شروع ہو گیا ہے، شریعت اس کے بارے میں بالکل شروع ہو گیا. وہ کہاں آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی. بلکہ جو قبرستان ہوتا ہے نا، اس کو ضمنی طور پر محل نجاست سمجھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں، اس لیے قبرستان کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا پسند نہیں کیا گیا. قبرستان میں کھڑے ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ قبرستان کی جو مٹی ہوتی ہے اسے ایک ضمنی طور پر محل نجاست سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مردہ جسم اندر جاتے ہیں، گلتے ہیں، سڑتے ہیں، مٹیاں ناپاک ہوتی ہیں، پھر وہی مٹیاں اوپر آتی ہیں، نیچے جاتی ہیں، تو وہ ایک جو جگہ ہے وہ ایک نجاست کے ایک بہت زن ہوتا ہے کہ یہاں پر نجاست. سر جس جگہ کو یہ حکم کے اندر ہمارے دین نے رکھا ہو صرف عبرت کے لیے، میں وہاں کا اگر غسل دوں، پھر وہ پانی متبرک سمجھوں اور اس کو جو ہے چھڑکوں، سر میں بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے الگ ہو گیا. اس کو ایک جملہ ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے، بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی. یعنی آپ نے ایک بدعت کا کام کیا نا، وہ اتنے انڈے بچے دے گی کہ کل کو آپ سنبھال تھک جاؤ گے، قابو میں نہیں آؤ. آپ نے ایک کام شروع کیا بدعت کے زمرے میں، چاہے آپ کا اجتہاد تھا یہ بدعت حسنہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ اتنے بچے دے چکی اب یہ بدعت کہ آپ وہ انڈے بچے کہاں سنبھالو گے. ہر مزار پہ ایک نئی رسم چل رہی ہے، ہر کسی مزار پہ طواف ہو رہا ہے، کسی مزار پہ الگ. اس مزار کے اوپر چلے جاؤ تو بھائی آپ منت مانگو گے پوری ہو جائے گی، آپ اس درخت کے اوپر ایسا کرو گے پوری. یہ ساری چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ ملتان میں، میرا بھی خود کئی عرصہ پہلے جانا ہوا، بہت سی چیزیں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کو جب تک ہم یعنی اب کریں گے سدھار نہیں آ سکتا، اس لیے کہ لوگوں نے علماء کی زبان کو بھی اب اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے. صحیح. اچھا سر، یہ آپ نے جواب تو دے دیا آپ نے، لیکن آج کے دور میں یہ کام تھوڑا مشکل بھی لگتا ہے. اتنی آسانی سے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ سنت کو ادا کیا جائے، تالے لگا دیے جائیں، تو بڑا مشکل لگتا ہے آج کے دور میں. کس طریقے سے؟ کوئی مشکل نہیں لگتا. جس کو میرے نبی سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کے آگے پھر انسان سر جھکاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب تبلیغ کا آغاز کیا، ہر بندہ جانتا ہے چونکہ کفریہ شرکیہ معاملات تھے، روکنا تھا. سب سے پہلا حکم نبی علیہ السلام نے کیا دیا تھا صحابہ کو؟ نہیتکم عن زیارت القبور. آج سے قبرستان جانا ہی بند. صحابہ میں مرد خواتین سب کو قبرستان جانا ہی پہلے بند کر دیا. اللہ کے پہلے تالا لگایا، پھر توحید کا درس دیا، پھر سمجھایا، ہر ایک سٹیپ کو سمجھایا. جس وقت راسخ ہو گئے تھے، علم والے ہو گئے تھے صحابہ، سمجھ گئے تھے کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا بدعت ہے، کیا غلو ہے، اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. ہم نے آپ پر پابندی لگائی تھی کہ قبرستان آپ نے نہیں جانا، اب ہم اجازت دے رہے ہیں، آپ جا سکتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا قبرستان جائیں آخرت کی یاد کے لیے. علت بھی بیان فرما دی کہ یہ اس علت کے لیے جانا ہے، اس کے اندر کسی طرح کا مبالغہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تالے لگائے پہلے یا نہیں؟ سر تالے لگائے تھے. یہی کام صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا کہ ہر وہ جگہ جس میں غلو ہوتا ہے، کفر شرک تک معاملہ جاتا ہے، آپ نے روک لگانی ہے وہاں پر. اسی کو روک لگایا صحابہ نے. خود میرے نبی علیہ السلام کی قبر انور شریف کو اوپن نہیں رکھا، بند کر دیا. سر میں اور کیا مثال دوں؟ میرے لیے اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اگر میرے سامنے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکمت بڑا انداز ہے، میں اس کو اگر فالو نہیں کروں گا تو سر آپ دنیا جان کے طریقے فالو کر کے دیکھ لیں. یہ مسائل ختم ہو جائیں تو میرے پاس آئیے. نہیں ہوں گے ختم، صدیوں سے نہیں ہوئے، اب کیسے ہوں گے؟
ٹھیک ہے سر، اب اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں پروگرام کو۔ آخری سوال کا جواب دیجئے کہ اب جیسے چادر چڑھائی جاتی ہے تو اس میں ایک تصور ہوتا ہے منت ماننے کا، ایک تو تھا نا نارمل چادر چڑھانا، چلو بھائی ممتاز ہو جائے کہ یہ خاص بندے کی قبر ہے، اللہ کے نیک بندے کی قبر ہے۔ اب ہے کہ جناب منتوں کے طور پر چادر چڑھائی جاتی ہے کہ جناب میرے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا، یا بیٹی نہیں ہو رہی، یا اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اس کے لیے جا کر منت مان لو، چادر چڑھا کر آ جاؤ۔ تو ابھی چادر چڑھانے میں جو عبادت کا عنصر شامل کر دیا گیا، بالکل نہ یہ منت شرعی ہے، بلکہ چادر چڑھانا خود ایک ناجائز کام، اس کے لیے میں منت مانگوں تو یہ جسے کہتے ہیں نا گناہ در گناہ ہو جائے گا، کوئی چیز کی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ عبادتوں کی منتیں ہوتی ہیں، اور جو لغیر ہی عبادت بنتا ہے اس کی بھی منت کی اجازت نہیں۔ تو یہ تو کام نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی، نہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا۔ قرآن پاک سختی کے ساتھ شرک، افعال شرک، اسباب شرک، ان سب کے خلاف کھڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے خلاف کھڑی۔ تو ان چیزوں کو منت کہنا، نظر کہنا، وہ ظلم سے بھی بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے سر، سوالات اور بھی تھے۔ اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، اس طریقے سے ہمارے قبرستان میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پروگرام کا ٹائم چونکہ بہت قلیل ہوتا ہے ہمارے پاس، اس لیے پروگرام کو یہیں پر روکتے ہیں۔ آخری بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مکہ میں جاتے ہیں، زیارتوں پر جب جاتے ہیں، تو وہاں پر جتنے بھی پہاڑ وغیرہ آ گئے، جبل احد ہے، اسی طریقے سے غار ثور ہے، وہاں پر لوگ اپنے اپنے نام لکھ کر آتے ہیں۔ الگ الگ تصورات قائم ہوتے ہیں کہ جناب اگر آپ یہاں پہ نام لکھ دو گے تو جس نیت سے لکھو گے وہ نیت آپ کی پوری ہو جائے گی، اولاد ہے، شادی کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہوگی آپ کی دور ہو جائے گی۔ کوئی لکھ کر آتے اس لیے تاکہ میں دوبارہ مدینے آؤں، دوبارہ مکہ آؤں عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ یہ تصورات کیسے پیدا ہوں؟ دیکھیں، یہ تصور کہ کسی جگہ پر میں نے کچھ لکھا تو ایسا ہو جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی تعلیمات ارشاد نہیں فرمائی، اور اگر اس کو کوئی دین سے تعلق دے گا، نسبت دے گا، پھر بدعت بن جائے گا۔ اپنی طرف سے جھوٹ نسبت کرنا بدعت ہو جاتا ہے۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو زیارتوں پہ جو جایا جاتا ہے، اس کے لیے آپ عبرت کے حصول کے لیے جائیں، تاریخ اسلامی کے مطالعہ کے لیے جائیں، تفکر کے لیے جائیں، بالکل جائز۔ صحیح۔ تبرک کے لیے فقط نیت کر کے جانا، یا وہاں جاؤں گا دعا زیادہ قبول ہوگی، یہاں قبول کم ہوگی، اس طرح کے تصورات، یہ سب عقیدے کی بدعتیں کہلاتی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، جانے کی اجازت ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں پلروں کے اوپر لکھا جاتا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے تصورات بنائے۔ میرا خیال ہے دین سیکھنا چاہیے، اللہ کے کلام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں صحیح اور غلط کا امتیاز پیدا ہو جائے۔ قرآن فرقان ہے، وہ بتا دیتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ تو ہمیں چونکہ علم سے اب اتنا زیادہ شغف رہا نہیں ہے، اسی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔